رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے محبت سچی ہو تو محبوب کی ہر نسبت پیاری لگتی ہے، اس کے تذکرے سے دل کو چین ملتا ہے، اس کے تعلق داروں کے ساتھ وابستگی سے ایک اعزاز محسوس ہوتا ہے، اس کا نام آنکھوں کا تارا اور دل کا اجالا ہوتا ہے، اس کی باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں، اس کا دیس اپنے وطن سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس کی بولی یعنی لینگویج بول کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیگر تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو، تب تک ایمان کی چاشنیوں کمال نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہر مسلمان کو باری تعالیٰ سے پھر اس کا محبوب ہونے کے سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے مختلف تقاضے ہیں۔ مثلا نمبر 1، سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ پر نازل ہونے والے قرآن حکیم اور آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی احادیث طیبہ پر عمل کو دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ سمجھیں۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت والے تمام حضرات کا احترام کریں اور کسی کی بھی توہین نہ کریں۔ نمبر 3، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بولی عربی سے محبت کریں اور اس کا صحیح تلفظ سیکھیں، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح نہیں پڑھتا تو وہ ثواب کے بجائے گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ نماز بھی تبھی صحیح ہوتی ہے جب قرآن مجید اور دیگر کلمات صحیح طریقے سے پڑھے جائیں۔ عربی کے اہم الفاظ کو صحیح لکھنا اور پڑھنا سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید کو عثمانی رسم الخط میں لکھنا فرض ہے اور دیگر عربی الفاظ بھی عربی رسم الخط میں ہی لکھنے چاہیے۔ سلام، جواب سلام، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا اور انشاء اللہ وغیرہ عربی الفاظ بولنے کی عادت ڈالیں۔ ان سے ڈھیروں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ مدارس اہل سنت جہاں حکومتی سرپرستی کے بغیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بولی پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان سے رابطہ رکھیں، تعاون کریں اور ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ نمبر 4، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس میں رہنے والے صحیح العقیدہ مسلمانوں یعنی اہل عرب سے دلی طور پر محبت کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد ارشادات عالیہ میں اہل عرب سے محبت کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَأَحِبَّ الْعَرَبَ مِن قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن قَلْبِكَ، یعنی صحیح عقیدہ والے مسلمان اہل عرب سے دلی محبت کرو اور اپنے بارے جو عیوب و نقائص تم جانتے ہو وہ تمہیں لوگوں کی تحقیر و تذلیل سے روکیں، یعنی اہل عرب سے سچی محبت کرو اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل کے بجائے اپنے عیب دور کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی۔ عرب کے ساتھ 3 وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، یعنی محبوب کی نسبتیں بھی محبوب ہوتی ہیں، قرآن مجید عربی ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔